بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 5-6 بہت اہم واقعات ہوئے ہیں اور ان سے پاکستان کا جو سیاسی اور ماحولیاتی نقشہ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ سارے فہرست اس میں یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی پوزیشن مستحکم تر کر لی ہے اور اب پاک فوج کی اعلیٰ قیادت ان کی اپنی ٹیم پر مشتمل ہے۔ باجوہ کے لگائے ہوئے تمام سینئر افسر اب رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو اس وقت ماضی کا وہ خرابہ سارا سمیٹنے کا جو کام چل رہا ہے اس کی رفتار پر کیا فرق پڑے گا، اور ساتھ ہی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ بالآخر پاک غفور کوئٹہ سے رخصت کر دیے گئے ہیں اور ان کو ایک قسم کا کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، تو ان کے ساتھ ہی وہ ساری یادیں بھی تازہ ہو گئی ہیں جو انہوں نے بڑی قیمتی ورثے کے طور پر چھوڑی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ڈیفنس یونیورسٹی کا صدر لگایا گیا ہے۔ اللہ کرے ڈیفنس یونیورسٹی کے حالات اچھے رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لمز یونیورسٹی بن جائے۔ تو بلاول صاحب کی زرداری سے ناراضگی ہو گئی ہے اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پھر عمران خان نے جیل سے ایک نئی دھمکی لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ اور پھر تھوڑا سا ذکر اس بات کا کہ مونس الہی کو پنکی پیرنی کس طرح آخر کار لے ڈوبی۔ اس سے پہلے ہم جو زیادہ اس وقت زیر بحث بات ہے وہ ہے بلاول صاحب کی ناراضگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ہم نے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا، شاید ہفتہ ہو گیا، کہ بلاول صاحب تو مسلم لیگ پر بہت اٹیک کر رہے ہیں لیکن زرداری صاحب خاموش ہیں۔ تو اب اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ حکمت عملی نہیں تھی بلکہ زرداری صاحب اس تصادم کو موڑ لینا نہیں چاہتے تھے جس تصادم کا شوق بلاول بھٹو رکھتے تھے، اور زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کی لیمیٹیشن کا زیادہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ حقیقت پسند ہیں۔ انہوں نے ایک پلان بنایا تھا جو ان کے خیال میں کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن جب وہ پلان ناکام ہوا تو انہیں پھر اندازہ ہو گیا کہ اب میرے پاس اس وقت کم از کم اس وقت میرے پاس کوئی ایسے پتے نہیں ہیں کہ میں کھیل سکوں۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایک مصالحتی پالیسی اختیار کی۔ پہلے مرحلے میں وہ خاموش رہے اور دوسرے مرحلے میں انہوں نے جیو ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا جس کا سارا پیغام ہی اس بات پر مبنی تھا کہ ہم کسی سے لڑائی نہیں کریں گے اور الیکشن کے نتائج قبول کریں گے، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے بعد ایک سب جماعتوں کی حکومت بنے گی تو انہوں نے گویا کہ الیکشن کے نتائج کو پیشگی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ بلاول علی بھٹو زرداری کی ناراضگی کی بنیاد آج سے 2 سال پرانے اسی منصوبے پر ہے، جس منصوبے کے تحت بلاول صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی وزیر اعظم بنوں گا، کیونکہ یہ بات خود انہوں نے زرداری صاحب نے ان کو بتائی تھی کہ میں جو نقشہ بنا رہا ہوں گیم کا، اس کے بعد الیکشن جب ہوں گے تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کسی بھی پارٹی کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر سکے، چاہے مسلم لیگ کی سیٹیں کچھ ہم سے زیادہ ہی ہوں، لیکن وزیر اعظم ہم اس سے اسی صورت مخلوط اتحاد بنائیں گے جب وزیر اعظم بلاول ہوگا، اور بلاول کو اس بات کا یقین تھا۔ جب خواب ٹوٹے تو زرداری صاحب نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے سازگار نہیں ہے، وہ ماحول نہیں رہا جس میں وہ نقشہ چلنا تھا، لیکن بلاول صاحب اس بات کو قبول نہیں کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کمپین شروع کر دی کہ نواز شریف کو زبردستی کا وزیر اعظم بنا کر لایا جا رہا ہے اور ہم اس نتیجے کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ کہ نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو الیکشن کے نتائج ابھی سے اعلان کر دیں، الیکشن سے پہلے ہی اعلان کر دیں، اور یہ بھی کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ دراصل مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ یہ بلاول کا اور ان کے حامیوں کا ایک ویو پوائنٹ تھا، ان کا ایک بیانیہ تھا جس کے یہ 4 نکات تھے، لیکن چاروں نکات کی زرداری صاحب نے نفی کر دی اور یہ تک کہہ دیا کہ بلاول کو بھی ٹکٹ میں نے ہی دینا ہے۔ اس پر بلاول صاحب ناراض ہو کر دبئی چلے گئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر وہ اپنا جو ایک آئی ڈی ہوتا ہے وہ بھی بدل دیا، اس میں اپنی پرانی تصویر لگانے کے بجائے بے نظیر کی تصویر کے ساتھ اپنی والدہ کی تصویر کے ساتھ لگا دیا۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ میں بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں۔ تو اب ظاہر ایک یہ رنجش ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ان کے پیچھے پیچھے دبئی چلے گئے ہیں وہ ان کو بلاول کو منوا لیں گے، سمجھا لیں گے، کیونکہ بلاول بھٹو بھی ذہین ہے لیکن زرداری صاحب ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ معاملہ فہم بھی ہے، اور وہ حقیقت کو قبول کرنے اور حقیقت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں، اور یہ ان کی خوبی ہے، ان کی خامی نہیں ہے۔
تو میرا خیال ہے وہ بلاول کو قائل کر لیں گے، کنونس کر لیں گے کہ بھائی ایسا ابھی ممکن نہیں ہے، اگلی باری شاید ہماری ہو۔ تو زرداری سب پر بھاری کی بجائے آج کل زرداری صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ زرداری ایک زرداری سب سے جاری۔ تو سب سے جاری سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ JUI سے بگاڑنا چاہتے ہیں نہ مسلم لیگ سے، لیکن بگاڑ کا ایک امکان ضرور موجود ہے، اور وہ یقینی طور پر پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ کراچی میں آج پریس کانفرنس ہوئی ہے مسلم لیگ اور اس کے اتحادیوں کی، MQM GDA وغیرہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم متبادل قوت ہیں۔ اب اگر انہوں نے یہ بات پوری سنجیدگی سے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا پلان بدل گیا ہے اور وہ سندھ میں حکومت بنانے کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے، اور یہ بات پیپلز پارٹی کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس پر ہم کسی اگلے پروگرام میں بات کر لیں گے۔ دوسرے نمبر پر پاک فوج میں تبدیلیاں، سینئر افسر جو ریٹائر ہو رہے تھے ان کی جگہ جنرل عاصم منیر صاحب نے نئے لوگ لگائے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا سارا ڈیٹا، بایو ڈیٹا دیکھ کر ان کو ٹھوک بجا کر انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب جو ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیم مکمل ہو گئی ہے، اور وہ اصحاب جو باجوہ صاحب چھوڑ گئے تھے ان کو ورثے میں دے گئے تھے، اور یہ وہ ایسی صورتحال تھی جو اس سے پہلے کسی آرمی چیف کو نہیں بھگتنا پڑی، کیونکہ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ باجوہ صاحب کو موقع مل گیا کہ وہ عاصم منیر صاحب کے حلف اٹھانے سے پہلے اپنی مرضی کی ٹیم بنا کر ان کے حوالے کر گئے، جس کی وجہ سے کچھ مشکلات بھی درپیش ہوئی، اور وہ جو ایشو تھا بڑا اہم تھا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے ادارے کے اندر سے، اب بھی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ یہ بات آپ نے بے شمار لوگوں سے سنی ہوگی، تجزیوں میں سنی ہوگی، اور اس کے ثبوت بھی آپ نے منظر عام پر دیکھے ہوں گے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہولت کاری کا وہ دروازہ بھی بند ہو گیا، سپریم کورٹ سے بھی سہولت کاری کا دروازہ بند ہو گیا، ہائی کورٹس میں سہولت کار موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ان سے پٹی پڑی ہے، اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ بھی پٹی پڑی ہے، پشاور ہائی کورٹ بھی۔ یہ تین ہائی کورٹس اب ریاست کے لیے ایک چیلنج بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جس طرح سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وزیر داخلہ، ان کا کل کا بیان ہے، تازہ بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی عدلیہ کا لاڈلا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں کچھ پرابلم کر سکتی ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا بہت ڈیلے کر سکتی ہیں معاملات کو، لیکن اب وہ ڈیسائسو پوزیشن میں نہیں رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم تبدیلی ہے۔ اب پاکستان میں جو آپریشن گند سمیٹو، وہ جو چل رہا ہے نا آپریشن گند سمیٹو، اب اس کی رفتار میں آپ تیزی دیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی غفور صاحب جو ہیں ان سے کوئٹہ کی کور واپس لے لی گئی ہے۔ کچھ مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے شاید یہ خبر آئی تھی، تقریباً 1.5 مہینہ یا 2 مہینے پہلے، کہ جنرل آصف غفور کے گرد پہرا لگا دیا گیا اور ان کے اختیارات کوئی اور سنبھال رہا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں جو چیزیں آ رہی تھی سامنے، ظاہر ہے وہ اگر ہم تک پہنچتی تھی تو زیادہ تفصیل، باریکی اور صحت کے ساتھ ہائی کمان کو پہنچتی تھی، تو ان کو اب ہٹا کر وہاں ڈیفنس یونیورسٹی کا وہ لگا دیا گیا، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا صدر یا پریزیڈنٹ۔ تو بلوچستان میں ایک یہ احساس اب پایا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو باتیں ہو رہی ہیں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، وہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب سے، یعنی اب جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد سے بلوچستان میں سمگلنگ اور غیر قانونی اور اللیسٹ قسم کے جو کاروبار ہو رہے تھے، جو کرائم کی بے پناہ لہر تھی، دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، بلوچ عوام کی شکایات میں اضافہ ہو گیا تھا، اب ان سب میں کمی آئے گی، اور TTP کے دہشت گردوں کو بھی لگام دی جائے گی۔ امید کرنی چاہیے کہ یہ امیدیں صحیح وابستہ ہوں۔ آصف غفور صاحب کا ماضی آپ سب کے سامنے ہے، جب پاکستان میں اشاریے جو تھے، اقتصادی اشاریے، وہ پازیٹیو جانا شروع ہوئے، اور پاکستان ترقی کرنے لگا، مہنگائی کنٹرول میں آ گئی، اور افراط زر پر قابو پا لیا گیا، ڈالر کی قیمت میں استحکام آ گیا، اور سی پیک پر کام ہونے لگا، تو ان سب باتوں کی وجہ سے آصف غفور صاحب جو تھے بڑے سوگوار تھے، اور اس سوگواری کا اظہار انہوں نے یہ کہہ کر کیا کہ اگر ملک کی اقتصادی حالت اتنی بری نہیں ہے تو اتنی اچھی بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے دل کا غبار نکالا۔ اور اس کے بعد پھر جو گیم شروع ہوئی اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، اور خاص طور پر آپ جو PTI کے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اس میں نئے نئے ٹرینڈ چلتے رہے ہیں، ایک سے ایک اخلاق یافتہ، معاف کیجیے گا میں نے اخلاق بافتہ نہیں کہا، اخلاق باختہ نہیں کہا، اخلاق یافتہ کہا ہے، اخلاق یافتہ ٹرینڈ، بڑے خوبصورت ٹرینڈ، اور کمنٹس اور تبصرے اور مخالفوں کے بارے میں تحسین کے الفاظ، وہ پورا ایک ریکارڈ جو پوری دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ بنتا ہے اس قسم کا،
اس میں کہا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، سب بات کرتے ہیں کہ آصف غفور صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور اس بارے میں ان کی خدمات، جو سنہری خدمات ہیں، ان کو پی ٹی آئی والے ہمیشہ خراج عقیدت یا خراج تحسین یا دونوں پیش کرتے رہیں گے۔ بہرحال اب وہ رخصت ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نجی محفلوں میں اب بھی، یہاں جب کوئٹہ میں تھے تو تب بھی وہ کچھ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ کچھ لوگوں کو ڈپیوٹ کرتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کرو کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو گیا عمران خان کی جانے کے بعد سے، اور زلزلے لا رہا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کروائیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سہولت کاری کسی نہ کسی درجے سے ہوتی رہی، لیکن اگرچہ وہ بہت دور بیٹھے تھے اور زیادہ سہولت کاری نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال وہ اب دور تکمیل کو پہنچا، اور اس دور کا پوسٹ مارٹم اگر ہم کرنے بیٹھیں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اتنی تباہی اس دور میں اس ملک کی ہوئی کہ ملک 70 سال یا میرا خیال ہے 170 سال پیچھے چلا گیا۔ ملک کے ساتھ تو 70 سال ہی لگتا کہ کوئی ملک اس سے پرانا نہیں ہے، لیکن یہ ملک تو پہلے بھی موجود تھا نا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، پختونخوا کے سارے علاقے موجود تھے، تو 170 سال پہلے جو برے حالات تھے ان سے بھی زیادہ برے حالات میں پاکستان کو پہنچ گیا۔ تو ظاہر ہے اس بارے میں باجوہ کے ساتھ پاک غفور کی خدمات بھی ہمیشہ یاد رہنے والی ہیں۔ تو ناظرین، ایک پوائنٹ ہے کہ مونس الہی کو پنکی جادوگرنی کیسے لے بیٹھی۔ مونس الہی کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جب پرویز الہی پچھلی مرتبہ مشرف کے دور میں وزیر اعلیٰ تھا، اور جب یہ کہا کرتا تھا کہ ہم پرویز مشرف کو 10 بار وردی میں صدر بنائیں گے، تو اس دور میں پرویز الہی نے اور مونس الہی نے بے پناہ لوٹ مار کی، اور اس دور کی خصوصیت تھی کہ لوٹ مار کا جو سٹائل تھا وہ ناجائز قبضے تھا، خاص طور پر بیواؤں اور یتیموں کی جائیدادوں پر یہ دونوں باپ بیٹا مل کر قبضہ کرتے تھے، اور بہاولپور ڈویژن میں تو انہوں نے آندھی چلا دی تھی، لوٹ مار کی، گنڈا گردی کی، قبضہ گیری کی، کرپشن کی۔ اس مرتبہ عمران خان کے دور میں جو انہوں نے کرپشن کی، وہ اس کی نوعیت دوسری تھی، وہ تھی سرکاری محکموں میں یہ غبن کرتے تھے دونوں باپ بیٹے، اور کئی تقرریوں کے حوالے سے رشوت بھی لیتے تھے، اور بہت لمبی چوڑی کہانی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کی سیاست اپنی جگہ قائم تھی، دونوں باپ بیٹوں کی، پرویز الہی کی بھی، مونس الہی کی بھی۔ مونس الہی کو پرویز الہی نے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا، اور ظاہر ایک نظر آ رہا تھا کہ یہ مونس الہی پرویز الہی کا وارث بنے گا، اور سیاست میں، ملک کی سیاست میں تو اس کا کیا کردار ہونا تھا، لیکن ایک علاقائی لیڈر کے طور پر ان کا جو ایک حلقہ بنتا ہے منڈی، بہاؤالدین اور گجرات اور ارد گرد کے علاقوں میں، وہاں یہ اپنی کو 2-4 سیٹوں کا ایک بناتے ہیں نا گروپ، کلٹ بنا لیتے، وہ بنا لیں گے۔ لیکن پھر اس کی ملاقات ہوئی پنکی جادوگرنی سے، اور جادوگرنی نے وہ جادو کے زور سے صوفہ 6 انچ اوپر اٹھا دیا یا کتنا اوپر اٹھا دیا، تو اس کے بعد یہ اس کا مرید ہو گیا، اور ہر کام پھر اس نے اس کے کہنے پر کیا، بلکہ باپ کی شادی بھی کرائی۔ ایک پرویز الہی نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو اس کی پڑپوتی کی عمر کی ہے، یہ تو موصوف 80 سال سے بھی اوپر نکل چکے ہیں نا پرویز الہی صاحب، تو شادی کرائی، تو وہ شادی بھی اسی جادوگرنی نے کروائی تاکہ ان کو قابو کیا جا سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ مونس الہی پنکی پیرنی کے، پنکی جادوگرنی کے جال میں پھنسا، اس کا زوال شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیے، یہ سپیکر تھا پرویز الہی پنجاب اسمبلی کا، اور سکون سے حکومت کر رہا تھا، بادشاہت کر رہا تھا، کیونکہ اسپیکر کے اختیارات کے علاوہ وہ اس کرسی کو اپنی غیر مرئی اور ایک متوازی حکومت کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اس دور میں 5 وزیر اعلیٰ تھے، بزدار تھا، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا، وہ فرہ گجری وزیر اعلیٰ تھی، اور یہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا، اور مونس الہی بھی وزیر اعلیٰ تھا، خاور منیکا کے بیٹے بھی وزیر اعلیٰ تھے، پتہ نہیں کون کون پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا ان دنوں میں۔ تو ان 5-6 وزرائے اعلیٰ میں 2 تو یہ باپ بیٹے تھے، وہ بطور اسپیکر وزیر اعلیٰ کے اختیار سنبھال رہا تھا، اور یہ بیٹے کے طور پر وزیر اعلیٰ کے ان کے سارے کام ہو رہے تھے۔ کرپشن کی اندھیر نگری انہوں نے مچائی ہوئی تھی، لیکن پھر جب پنکی جادوگرنی کی نحوست ان پر پڑی تو یہ اسمبلی ٹوٹی، وزیر اعلیٰ بنا، پھر اسمبلی توڑ دی، اور پھر اس کے بعد ان پر مصائب کا طوفان آ گیا۔ ایک تو یہ خاندان 2 ٹکڑے ہو گیا، چودھری شجاعت الگ ہو گئے اور یہ الگ ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ایک متحد سیاسی خاندان جو گجرات کے علاقے میں کم از کم الیکشن جیتے بغیر بھی حکمران تھا، وہ حکمرانی ختم ہو گئی، اور یہاں تک ہوا کہ وہ کوٹلہ عرب علی خان کو جگہ ہے جہاں یہ ان کا پرویز الہی کا جو گروپ تھا، وہاں یہ لوگ گئے تو لوگوں نے ان کو اینٹیں ماری باقاعدہ۔ اور یہ گجرات میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ چودھری خاندان کے کسی فرد پر جس علاقے میں کوئی انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا، وہاں ان پر اینٹیں پڑیں، اور پھر ایک اجلاس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ کوئی آدمی، ہمارے خاندان کا کوئی آدمی فلاں علاقوں اور محلوں میں نہیں جائے گا، اینٹیں پڑنے کا خطرہ ہے۔
اور یہ بڑی بات تھی۔ اور پھر پرویز الہی صاحب کو احساس ہو گیا، اس نے مونس کو بھگا دیا، مونس بھاگ گیا، کروڑوں ڈالر مالیت کی رقم لے کر بھاگا، لیکن ناظرین اس کی ساری جائیدادیں منجمد ہو گئی، یعنی جتنے پیسے وہ لے کر بھاگا اس سے زیادہ کی جائیدادیں یہاں منجمد ہو گئی۔ اگر وہ پاکستان آتا ہے تو جیل جائے گا، اگر نہیں آتا تو جائیدادوں سے محرومی، یہ کوئی کم نحوست نہیں ہے۔ باپ سے پہلے وزارت اعلیٰ چھینی، پھر اس کو جیل میں ڈالا۔ اب کل وہ رو رہا تھا پرویز الہی کہ جیل کا کھانا جو ہے میری صحت کے لیے پرابلم پیدا کر رہا ہے، تو یہ رونے والی بات ہے۔ اور اب اس کی واپسی کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا ہے، اور انٹرپول کو اس کے مالیاتی کرائم کی پوری لسٹ، پورا ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے کہ موصوف کیوں ہمیں درکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ، اتنا لمبا چوڑا ڈیٹا فراہم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی سیاسی پوزیشن رکھتا ہو تو انٹرپول والے اس کی واپسی کے مطالبے کو بعض اوقات زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام تو جھوٹا ہی ہوگا اور یہ سیاسی بنیادوں پر اسے بلایا جا رہا ہے تاکہ گرفتار کیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے اس کا پورا ڈیٹا بھیج دیا ہے کہ یہ سیاسی ویاسی کچھ نہیں ہے، اس کا یہ ڈیٹا دیکھو، اس کا کارنامہ دیکھو، یہ گوشوارے دیکھو، اس نے کہاں 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 کرپشن کی ہے، یہاں تک کہ اس کی منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی انٹرپول کو دے دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ انٹرپول مونس الہی کو واپس بھیجے گا، اور اس کے بعد اس کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی معاشرتی فیوچر بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا اب لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے، اور جب جیل سے چھوٹیں گے تو پتہ نہیں آشیانہ باقی ملتا ہے ان کو یا نہیں ملتا۔ تو یہ پنکی پیرنی کی نحوست ہے، اس کی نحوست نے ہر ایک کو ڈبو دیا، اپنے خامد کو ڈبو دیا، اپنے بچوں کو ڈبو دیا، عمران خان کو بھی ڈبو دیا، زلفی بخاری کو بھی ڈبو دیا، اور وہ فرہ گجری کو بھی ڈبو دیا، ملا طارق زمین کو بھی ڈبو دیا۔ اب آپ کل ہی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ملا طارق کے تقریریں سننے والے لوگوں کی تعداد آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ یہ پنکی پیرنی کی نحوست ہے جو اسے لے ڈوبی، اور مونس الہی کو تو بہت ہی زیادہ لے ڈوبی۔ ان کی سیاست ہی ختم کر دی پنکی پیرنی کی نحوست نے۔ اور یہ پاکستان میں ضعیف الاعتقادی کا حال ہے کہ جہاں اس طرح کے پیروں کو لوگ جا کر پاؤں چومتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، خط لکھ کر دے آتے ہیں کہ یہ ہماری مانگیں پوری کرو۔ اور وہ ان دنوں ایک اور فراڈ ہے پنڈی کے کسی علاقے کے آس پاس کا، پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، وہ پھونکے مار کر جنات زدہ، آسیب زدہ مریضوں کو ایک پھونک مار کر سیدھا کر دیتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں جن بھگانے کے لیے علماء کرام کو قرآن کی آیات اور دوسرے اعمال اور دوسری مسنون دعائیں آدھا پونا گھنٹہ پڑھنی پڑتی تھی، پھر جن بھاگتا تھا۔ تو جناب پتہ ہی چلا ہے کہ یہ ہر فنکشن میں جب یہ فنکشن کرتا ہے تو 3-4 آدمی اس نے ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو پورا پیسہ دیا ہوتا ہے اور ان کو بتایا ہوتا ہے کہ تم نے اس طرح کی ایکٹنگ کرنی ہے، تم نے بس حوازو یوں کرتے رہنا ہے، تم نے منہ سے جھاگ نکالتے رہنا ہے، اور تم نے منہ سے کیلیں نکالنی ہے، اور اس طرح کے کر کے ان کو اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے۔ پھر وہ باری باری وہ جن زدہ سحر زدہ آتے ہیں اور جو ان کو ایک پھونک مارتا ہے اور وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی پھونک، اس کے منہ سے پھونک نکلتے ہی وہ سیدھے ہو جاتے ہیں اور نارمل ہو جاتے ہیں، پہلے اب نارمل ہوتے ہیں۔ اور اس کو آزمانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کیا اور ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کو فون کریں کہ جناب ہمارے گھر میں فلاں آدمی کو جن نے لپیٹ میں لے لیا، اس کو جن چمٹ گیا ہے، تو ہم اس کو اس تاریخ کو لائیں۔ وہ آپ کو تاریخ ہی نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کہ اگر آپ وہاں چلے گئے اور اس کے آپ کے آدمی کو، آپ کے گھرانے کی رکن پر واقعی جنات ہیں تو وہ پھونک مارے گا تو جنات نہیں نکلیں گے، اس کا فراڈ کھل جائے گا۔ وہ کسی کو بھی ٹائمنگ نہیں دیتا اور یہی بتاتا کہ جناب بہت لمبی لائن ہے، آپ کی باری 6 مہینے بعد آئے گی۔ یہ فراڈ ہو رہا ہے، اور پھر بھی اس کے فراڈ میں جب بھی وہ فنکشن کرتا ہے تو 4-5-6 ہزار آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے برتن لے کر کے پھونک مارے گا تو اس برتن پر بھی اثر ہو جائے گا کوئی جا کر۔ تو یہ پاکستانی قوم یعنی توہم پرستی میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں نمبر 1 ہماری قوم ہے۔ تو خیر بات تو مونس الہی کی ہو رہی تھی۔ ناظرین، عمران خان نے جیل سے کیا بڑک لگائی ہے، دھمکی لگائی ہے، اور کہا ہے کہ میں اپنے وکیلوں سے اس نے کہا کہ دیکھنا میرا کمال، میں نے تہیہ کر لیا، یہ اس کی ورڈنگ بتا رہا ہوں کہ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو کسی صورت وزیر اعظم نہیں بننے دینا، اور میں ایسی چال چلوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور وکیل حضرات جو تھے انہوں نے اس کی اس بڑک پر پورا اعتبار کرتے ہوئے واپس آئے اور پی ٹی آئی والوں کو جو ان سے ملے ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ بے فکر رہو، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔
اور خان صاحب کے پاس پتہ نہیں وہ کون سے گدڑ سے آ گئی ہے۔ اچھا، اب میں دو باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس نے پہلے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پاس نہیں ہوگی، میں نے ایسے پتے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اپوزیشن کو گمان بھی نہیں ہے۔ آپ بس بے فکر رہیں، تسلی سے سو جائیں گھر جا کر آرام سے، کل دیکھ رہا میں کرتا کیا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ اور دوسری بات یہ تو اس نے ابھی ایک مرتبہ کہا ہے نا کہ میں نے نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا تہیہ کر لیا ہے، یہ اس نے پورے 15 دن ہر روز یہ کہا تھا، اور اس کے بیان چلے بھی تھے ٹی وی پر ذرائع کے حوالے سے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دوں گا، میں نواز شریف کا لگایا ہوا بندہ آرمی چیف نہیں بننے دوں گا، میں نے تہیہ کر لیا ہے۔ اور اس زمانے میں پی ٹی آئی کے آپ کو یاد ہوگا کہ اینکر پرسن، میڈیا پرسن ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن جائیں، آرمی چیف وہی بنے گا جس کو عمران خان کی سپورٹ ہوگی۔ اور عمران خان نے کہہ دیا، بے فکر ہو جاؤ، عمران خان نے کہہ دیا کہ میں نے ایسی چال چلنی ہے کہ جنرل عاصم منیر کا تو پتہ ہی نہیں چلنا۔ اور پھر کس طرح عمران خان گڑ گڑایا بعد میں کہ اچھا چلو میری مرضی کا نہیں لگاتے تو باجوہ کو توسیع دے دو، اچھا اگر باجوہ کو بھی توسیع نہیں دیتے تو فلاں کو بنا دو، عاصم منیر کو مت بناؤ۔ اس نے یہ مسلم لیگ کو پیغام بھیجے کہ میں آپ کی حمایت کروں گا، بس عاصم منیر کو نہ بنانا۔ عاصم منیر سے اس کی دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو خیر مشہور ہے نا کہ وہ اس نے پنکی پیرنی کی چوری پکڑی تھی، کرپشن پکڑی تھی، اور اس کو عمران خان سے اس کی ویل وشنگ کے طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ذرا خبردار ہو جاؤ۔ یہ تو اس کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ ایک تو خیر وہ دشمنی کا فیکٹر تھا، لیکن ایک فیکٹر اور بھی تھا، اور اس کا تعلق بھی پنکی پیرنے سے تھا۔ اس پنکی پیرنے نے کہا تھا کہ اگر یہ بن گیا آرمی چیف تو ہماری خیر نہیں۔ الفاظ کچھ اور ہوں گے، اپنی جادوگری کی ٹرم جو ہوگی کہ اگر یہ بن گیا تو پھر پتہ نہیں اشبھ معاملہ ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں اس نے کی ہوگی۔ لیکن خلاصہ اس کا یہی تھا کہ اگر یہ عاصم منیر بن گیا تو ہماری خیر نہیں، اس کو روکو۔ اور عمران خان نے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹل کا زور لگایا، وہ ٹل کا زور لگایا اس نے، اور کیا کیا وہ ساری آپ یاد کریں جب یہ تقرری کا معاملہ چل رہا تھا اور شہباز شریف صاحب قاہرہ گئے تھے، قاہرہ سے لندن گئے تھے، لندن سے واپس آئے تھے، ان سارے دنوں کے اخبارات آرکائیو میں پڑے ہوتے ہیں نیٹ پر، تو وہ دیکھیں یا سوشل میڈیا پر سرچ کریں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کس طرح ان دنوں کلبلا رہا تھا، بے چین تھا، تلملا رہا تھا۔ اس وقت یہ گرفتار نہیں تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو وفود اس سے ملتے تھے، وکلاء کا کنونشن ہوتا تھا، کارکنوں کا جلسہ ہر روز ہوتا تھا، تو اس زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ اس کو آرمی چیف بنایا جائے۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو تو بھول جائیں کہ یہ آرمی چیف لگے گا، کون ہوگا یہ بھی دیکھیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ تو بس اس تہیے کے بعد اب اس نے یہ ایک اور تہیہ کیا، تو اب دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔